غیبت ہماری زندگی میں نا اس قدر عام ہو چکی ہے کہ ہم اسے کوئی گناہ نہیں سمجھتے، بالکل عام سی بات سمجھتے ہیں کہ کیا ہو گیا اگر ہم نے کسی کی برائی کر لی تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر کسی کے پیچھے ہم نے دو جملے بول لیے تو کیا ہو گیا۔ حالانکہ اسلام میں غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے اور روحانی بیماری ہے، دل کو سیاہ کرتی ہے اور رشتے توڑتی ہے۔ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو کہ وہ اسے ناپسند گزرے۔ ایک سائل نے عرض کیا، اگر وہ بات اس میں واقعی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بات اس میں ہو تو وہ غیبت ہے، اگر نہ ہو تو وہ بہتان ہے، یعنی تم نے اس کے اوپر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ تو غیبت کو ہلکا نہ لیں۔ کسی کی سچی غلطی یا کمزوری کا ذکر کرنا غیبت ہے۔ تو دوسروں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سختی سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اور تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا، تمہیں اس سے گھن آئے گی۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والوں کی مثال مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے دے رہا ہے۔ اتنی گھن آتی ہے نا۔ ایسی غیبت بھی روحانی گندگی ہے۔ غیبت کے پھیلنے کی جو بڑی وجوہات پتہ کیا ہے؟ محفلوں کی رونقیں۔ ان محفلوں کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں نا، مل بیٹھ کے، تو ہم وہاں پہ غیبت ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ چغلی، حسد، دل کی کرواہٹ، اور ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض ہے نا، حسد ہے، تو ہم اس کی غیبت کریں گے۔ کسی کو نیچا دکھانا ہے کہ اس کی عزت بڑھے نا، اس کی غیبت کریں گے تاکہ لوگوں کے درمیان اس کی عزت گرے، اور مذاق میں اور طنز میں۔ یہ سارے غیبت کے پھیلنے کی وجوہات ہیں۔ اور سوشل میڈیا پر تبصرے، یہ تو بہت ہی عام ہے نا۔ ہم کسی کو بھی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ لے بھائی آج فلانے بندے کی غیبت شروع ہو گئی ہے، دو بندے بیٹھے ہیں، انہوں نے کسی بھی بندے کی نا غیبت سٹارٹ کر دی ہے، تبصرے کر رہے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا، اس نے یہ کیا۔ غیبت ہے یہ۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تبصرے کرنا لوگوں کے بارے میں اور ان کی برائیاں بیان کرنا، تو اگر ان کے اندر وہ واقعی عیب ہے تو آپ غیبت کر رہے ہیں، اگر عیب نہیں ہے تو آپ ان پہ بہتان باندھ رہے ہیں۔ اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اور غیبت کا اصل نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ دل کے اوپر ہوتا ہے۔ دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے، بہت سخت ہو جاتا ہے، نرم نہیں ہوتا اس کا دل، اور اس کو عبادت میں لذت نہیں آتی، اس کا عبادت کرنے کا دل کرتا ہی نہیں۔ وہ عبادت کا اس کا دل کہاں جائے گا؟ جو انسان غیبت کرے گا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ چہرے سے نور کھینچ لیتا ہے، اور اس کے اعمال پہ بالکل ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے نا، تو اس کی نیکیاں دوسرے کو جاری ہوتی ہے جس کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج ہم خود دیکھ لیں ہمارے بلے ہے کیا؟ کوئی ہے ایسی نیکی جو ہم آپ کو لگتا ہو کہ یہ مقبول نیکی، وہ بھی ہم غیبت کر کے اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ قیامت کے دن تو دیوالیہ ہو جائے گا نا ہماری نیکیوں کا، جو نماز روزہ صدقے وغیرہ لے کے آئیں گے، لیکن دوسروں کو گالیاں دی ہوں گی، دوسروں کی غیبتیں کی ہوں گی، بہتان باندھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں اٹھا کے ان مظلوموں کو دے دیں۔ تو غیبت تو نیکیاں چھینتی ہے، اس سے بچا جائے، جتنا ہو سکے اس سے بچے۔ نہیں اچھا، خالی اگر ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ غیبت کرنا جتنا گناہ ہے نا، غیبت سننا بھی اتنا ہی گناہ ہے۔ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تو غیبت نہیں کر رہا، لیکن سن رہا ہے بڑے شوق سے، یہ فلانے کی بات ہو رہی ہے، فلانے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ بھی اتنا ہی شریک ہے اس کے اندر جتنا غیبت کرنے والا۔ دونوں ایک برابر ہیں۔ علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ اگر تم غیبت سن رہے ہو اور منع نہیں کرتے، تم بھی اس میں برابر کے شریک ہو۔
لہٰذا محفلوں میں نا بات ہی غیبت سے شروع ہوتی ہے، تو اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں کہ اسے بچا جا سکے۔ اس کا توڑ یہی ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ اگر کوئی بھائی دیکھ رہا ہے نا کہ ایک بھائی غیبت کر رہا ہے، وہاں پہ آپ بات کو پلٹ دو، تو اس طرف لے جاؤ، اسے منع کر دو، یار چھوڑو بھائی، کوئی اچھی بات کرتے ہیں۔ تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، دوسروں کے عیب چھپاؤ، اللہ آپ کے عیب چھپائے گا۔ تو یہ چیز سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں۔ تو محفلوں کے اندر اس چیز کا بہت خیال کیا جائے کہ ہم کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے، اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ غیبت کرنے والے کو روکے تو میں اس کا چہرہ جہنم کی آگ سے بچاؤں گا۔ غیبت روکنے والے کی اللہ جہنم کی آگ سے اس کو بچائے گا۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ غیبت کر رہا ہے اسے روکے، اگر وہ غیبت ہو جاتی ہے انسان سے، توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اللہ سے کہیں کہ اگلی بار نہیں ہوگا۔ تو جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعا کریں، جہاں اس کی تعریف کریں۔ اور غیبت کرنے سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کے دل میں نفرتیں بڑھتی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو رشتہ داریاں توڑنے والے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ تو غیبت اصل وجہ بنتی ہے رشتوں کو توڑنے کی۔ جب آپ کسی کے بارے میں برا نہیں بولیں گے تو کیسے کسی کے ساتھ کسی کا تعلق ٹوٹ سکتا ہے؟ ہاں، غیبت ایک جگہ وہ غیبت میں نہیں آتا۔ اگر کوئی بھائی آپ سے مشورہ لے رہا ہے اور وہاں پہ اس بھائی کا نقصان ہونے والا ہے، تو آپ اس کو منع کر سکتے ہیں، بھائی یہ لوگ ٹھیک نہیں، آپ ان سے سائڈ میں ہو، آپ کو ان کا پتہ ہے جہاں پہ اس بھائی کا نقصان ہوگا۔ وہ غیبت میں نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ غیبت میں وہ آتا ہے کہ آپ کا اس کو لینا دینا ہی نہیں ہے، آپ اس کی بس ویسے ہی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اپنی دل کی ہوس نکال رہے ہیں، اور اپنے دل کے اندر جو بغض ہے اس کو غیبت کے ذریعے نکال رہے ہیں۔ تو غیبت سے بچنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اپنی زبان کو بچائیں، زبان ہی جنت میں لے کے جانے والی ہے۔ تو اپنی گفتگو میں احتیاط اور نرمی برتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اپنائیں، اور غیبت سے جتنا ہو سکے میرے بھائیوں بچیں، جتنا ہو سکے بچیں۔ یہ نیکیوں کو کھانے والی ہے، یہ نیکیوں کو کھانے والی ہے۔ ہم قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہمارا دیکھیں گے نا، اور پھر وہ لوگ لینے والے لائن میں لگے ہوں گے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہم نے کیا کیا، پھر دکھایا جائے گا تم نے فلانے کی غیبت کی، فلانے کی غیبت کی، فلانے کی غیبت کی، تو ہمارے پلے کیا بچے گا؟ آج سوشل میڈیا غیبت کا پلیٹ فارم ہے، بہت زیادہ غیبتیں سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں۔ تو لازماً یہ غیبت منہ سے ہو، آپ جو ٹائپ کر کے لکھ رہے ہیں یہ بھی غیبت میں ہے، آپ جو نیچے میسیجز کرتے ہیں وہ غیبت میں ہے، جو ٹیکسٹ نیچے کر رہے ہیں وہ غیبت میں ہے، کمنٹس کر رہے ہیں وہ غیبت میں ہے۔ اگر آپ اس کے اندر وہ کرتے ہیں تو اچھی بات لکھیں۔ اگر کسی کو آپ نے سمجھانا ہے اس کو سائڈ پہ لے جا کے تنہائی کے اندر اس کو سمجھائیں، نصیحت کریں۔ کسی کی بھرے میدان کے اندر یا لوگوں کے اندر اگر آپ اس پہ کوئی بات کرتے ہیں یا اس کے پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں تو وہ غیبت ہے۔ اگر منہ پہ اگر اسے کریں گے اس کو برا لگے گا۔ تو اس سے بچا جائے، جتنا ہو سکے بچا جائے، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ لیکن اس وقت معاشرے کے اندر غیبت بہت بڑھ چکی ہے، جہاں پہ 4 دوست ہیں وہ، اور غیبت کرنے کی پتہ جب عادت لگ جائے انسان کو کیا ہوتا ہے، اگر 3 ہی لوگ اکٹھے ہیں نا اور 3 لوگ کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک چلا جائے، پھر وہ 2 اس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں جو بیچ میں سے چلا گیا، تو یہ انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ حالانکہ 7 اکٹھے ہی ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ چلا جائے گا اور وہ اب وہ اس کی غیبت کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ عادت لگ جاتی ہے۔ تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی زبان کو کوئی تسبیح کی عادت بنا لیں، درود شریف کی عادت بنا لیں، استغفار کی عادت بنا لیں، تو آپ کو غیبت سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ فضول نہ بولیں، خاموش رہیں، خاموشی عبادت ہے۔ آپ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں، اس میں فائدہ ہوگا، آپ غیبت سے بچیں گے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ ذکر تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے نا۔
ذکر کے ذریعے تو آپ اللہ تعالیٰ کے قریب جاتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے اس سے بچیں، اور غیبت سے روکنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کی آگ سے اسے بچائے گا۔ اگر کہیں پہ غیبت ہو رہی ہے، آپ اس کو وہاں پہ بات کے موضوع کو پھیر دیں، کسی اور طرف لے جائیں، موضوع چینج کر دیں کہ یار بھائی چھوڑیں، ہم نے کسی کے پیچھے کیا بات کرنی ہے، آج کوئی دوسری اچھی بات کرتے ہیں۔ تو روکنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے گا، جو غیبت سے روکے گا۔